یہ کانسیپٹ دماغ میں بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی نہیں ملے گی. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، جب ان کو زندگی ملے گی نا آخرت میں، تو ان کی تمنا ہوگی کاش ہم مر کے واقعی مٹی ہو کے ختم ہو چکے ہوتے، کاش جو ہم نے سوچا تھا ویسے ہی ہو جاتا. دیکھیں میں بار بار ایک عرض کرتا ہوں نا، دو ہی تصورات ہیں، دو ہی نظریے ہیں. ایک نظریہ حساب و کتاب ہے، دوسرا نظریہ کوئی حساب و کتاب بولیں نہیں ہے. یہ دو کانسیپٹ ہیں، یہ دونوں ٹھیک ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے. ایک ٹھیک ہے اس میں، اگر یہ تصور ٹھیک ہے کہ حساب و کتاب نہیں ہے، پھر جو مرضی کرو میرے بھائی، جو مرضی کرو. جتنی عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے، اور زیادہ مزے اڑائیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو مزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مزے آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ملتے اس کو دنیا میں بھی نہیں ہے مزے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حساب و کتاب ہے، ہمیں ایسے ہی چھوڑا نہیں جائے گا. اب یہ جو نظریہ ہے نا حساب و کتاب ہے، یہ نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے، ڈاکٹروں نے دیا ہے، انجینئروں نے دیا ہے، یا خدا نے دیا ہے؟ بولیں نا، خدا نے دیا ہے. یہ ہم جیسے انسان ایک دوسرے کو یہ نظریہ نہیں دیتے. اسی وجہ سے ہم آخرت کی باتیں ایک دوسرے سے بہت کم سنتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اس میں نہ میرا فائدہ اور نہ آپ کا فائدہ. انسان انسانوں سے وہ بات کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے آخرت کی باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. لوگ کہتے ہیں نا ہم جب صبح و شام آخرت کی باتیں ہوتی نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ میڈیکل سائنس کی باتیں کرے گا، انجینئر کے پاس جائیں گے جس شعبے کا انجینئر ہوگا اس فیلڈ کی باتیں کرے گا. کمپیوٹر انجینئر ہے تو بتا رہا ہوگا آج کل i7 آیا ہوا ہے، ایپل پہ آ جاؤ، یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں نا. اور اگر کسی اور فیلڈ میں ہے تو کسی اور فیلڈ کی باتیں کرے گا. میکینک کے پاس جاؤ، اس کی ورک شاپ میں جا کے بیٹھو، وہ قبر کی بات کرے گا. وہ اگر بائک کا میکینک ہے تو بائک کی باتیں کر رہا ہوگا، چھوٹے پانا لے آ، چھوٹے یہ ٹائر ذرا پکڑ کے یہاں سے نکال، یہی کر رہا ہوگا نا. ہر میکینک نے ایک چھوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے چپیڑ کھانے کے لیے. اور گاڑیوں کے میکینک کے پاس جائیں گے تو آپ کو سارا دن گاڑیوں کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتا ہوا، انجن آئل چینج کرتا ہوا یہ نظر آئے گا. قبر کی بات کرتا ہوا نظر آئے گا. وہ کہے گا بھائی میری اس فیلڈ کا قبر سے کیا تعلق. اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، کیونکہ ہم سارا دن جو باتیں سنتے ہیں متاثر ہم اسی سے ہوتے ہیں. جو باتیں ہم سنتے ہی نہیں ہیں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے. میرا انٹرویو تھا نا نادر علی کے پاس کچھ دنوں پہلے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون جیتے گا؟ میں نے کہا کہاں میچ ہونے والا ہے، کون سا میچ ہونے والا ہے؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہونے والا ہے. میں نے کہا کدھر ہونے والا ہے بھائی؟ واقعی مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میچ ہونے والا ہے. تو پیش گوئی تو وہ کرتا ہے جس کو کچھ شدھ بت ہو، پچھلے میچز دیکھے ہوں
انہیں دیکھ کے اندازہ لائے گا کہ اگلے میں کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا نہ ہمیں پچھلے کا پتہ نہ ہمیں اگلے کا پتہ. اب ہو سکتا ہے فوراً اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں بات آئے, اس کا مطلب آپ کو ملک سے محبت ہی نہیں ہے, آپ کو تو میچ کا ہی نہیں پتہ کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بھائی ہمیں ملک سے محبت ہے لیکن ہمیں میچز سے محبت نہیں ہے. ملک سے محبت ہونے کے لیے کرکٹ سے محبت ہونا کوئی ضروری تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی کو ہے محبت تو وہ جانے, لیکن میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ میں جن چیزوں میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں, یہ زکام کی وجہ سے آ رہا ہے, یہ جو زکام ہو رہا ہے نا تو تھوڑا سا آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ 4 شادیوں کے غم میں رو رہا ہوں یا یہ کہ کوئی میچ کے غم میں رو رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. غم میں یا خوشی میں جو بھی ہے, چھینکیں آ رہی ہیں ابھی تو اینٹی الرجی مغرب میں کھائیے تو تھوڑا سکون ملا ہے. تو کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں وجہ کیا ہے. بھائی میں جس ماحول میں صبح و شام اٹھ بیٹھ رہا ہوں اس میں یہ ٹاپک چھڑتا بولو ہے ہی نہیں. یہ ٹاپک کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ہم یا تو مدرسے میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے یا کتاب پڑھا رہے ہوں گے یا کوئی فتویٰ حل کر رہے ہوں گے. فتوے میں کہیں آتا ہی نہیں ہے کہ جی اس نے آخری بال پہ چھکا مارا تھا, شرعاً یہ جائز تھا یا نہیں تھا. آفریدی نے بیمانٹی کی تھی یا نہیں کی تھی. یا تو ایسے فتوے آ رہے ہوں نا, 3 بالوں پہ 3 چھکے کسی نے لگا دیے تو 1 چھکا شمار ہوگا یا 3 چھکے. یہ تو پوچھتے 3 طلاقیں اکٹھی نکال دیں تو 3 ہوں گی یا 1, یہ تو پوچھ رہے ہوتے ہیں. چھکوں کے بارے میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جب پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں سے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں کرکٹ کے متعلق کیا ہو رہا ہے. حالانکہ ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں, لیکن جن لوگوں سے ملتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا تو میں اس کے اس شعبے سے متعلق بات چیت شروع کر دیتا ہوں.